بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ پھر کافی عرصہ گزر گیا۔ بستی کے لوگ شمبا کو بھول گئے تھے۔ کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ شمبا نامی کسی شخص نے فرعون کے خلاف بغاوت کی تھی، اور فرعون نے بے شک شمونا اور اس کے خاندان کو قتل کر کے سرداری حاصل کی تھی، لیکن اس نے بستی والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بستی والے اپنے سردار سے بے انتہا خوش تھے اور پروفیسر اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، بیرونی ماحول میں برف کے ننھے ننھے ذرات سیاہی میں سفیدی پیدا کر رہے تھے کہ بستی کی سرحدوں میں کچھ آہن پوش داخل ہوئے جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، اور ان کے پاس بہترین بندوقیں تھیں۔ فائر کی پہلی آواز پر فرعون جاگ اٹھا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا دیکھو کہ وہ کون ہے جس نے سوتے ہوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، جبکہ بستی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بیجا فائرنگ کی جائے اور عام لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ بہرحال 3-4 لوگ اس طرف روانہ کیے گئے جہاں سے فائر کی آواز ابھری تھی۔ وہ لوگ واپس تو نہ آئے، البتہ فائرنگ کی آوازیں اور چیخیں ضرور سنائی دیں، اور اس کے بعد یہ چیخیں چاروں طرف گونجنے لگیں۔ پوری بستی جاگ گئی تھی اور ہر طرف سے شور و غوغا بلند ہونے لگا تھا، جس میں فائرنگ کی آواز بھی شامل تھی۔ آہن پوشوں کے خلاف کچھ بندوقیں استعمال ہوئیں۔ سردار کے آدمی چاروں طرف پھیل گئے تھے، لیکن آہن پوش پوری طرح لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ گولیاں ان پر بے اثر ثابت ہو رہی تھیں۔ البتہ ان کی طرف سے چلائی جانے والی گولیاں ہر شخص کو زندگی سے محروم کر رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی وقت میں مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بستی میں جگہ جگہ انسانی لاشیں نظر آنے لگیں۔ اس خونی رات کی صبح رات کی تاریکیوں سے زیادہ تاریک تھی۔ چاروں طرف سے آہوزاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور آہن پوش پوری بستی میں پھیل گئے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ اب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ خود سردار کو بھی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا۔ آہنی لباس والوں نے بستی کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ان لوگوں کی حالت بے حد ابتر تھی، اور تمام لوگ اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کی موت پر گریہ وزاری کر رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کے بھی ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ ایک ایسی عبرتناک فضا تھی کہ اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ان آہن پوشوں کا سردار سامنے آیا، اور اس نے اپنا تعارف شمبا کے نام سے کرایا۔ مجمع میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شمبا کے خلاف رائے دی تھی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بہرحال شمبا ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، پہچانو مجھے کمالیہ کے کتوں، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ شمبا ہوں میں، سمجھے؟ میں وہ ہوں جسے تم لوگوں نے بستی بدر کیا تھا۔ آج میں اپنی تمام قوتوں کے ساتھ واپس آیا ہوں، اور آج میں فرعون سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اور سنو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بستی کے کسی گھر سے رونے کی آواز نہ ابھرے۔ اگر کسی گھر سے بھی آہو بکا سنائی دی تو پورے گھر کو فنا کر دیا جائے گا۔ ابھی شمبا نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زخمی بچہ شدت تکلیف سے رو پڑا، اور جانتے ہو شمبا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو شالہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور کامران اور نعیم خان اس کی صورت کو دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد تو شالہ نے اپنی آنکھیں کھولی جن میں نمی تیر رہی تھی، وہ پھر گویا ہوئی۔ شمبا نے اس بچے کو مجمع کے درمیان بلا کر اپنی بندوق سے پے در پے فائر کیے، اور نتیجے میں اس بچے کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ یہ منظر پورے مجمع کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن سب کے سب اس لیے خاموش کھڑے تھے کہ کہیں شمبا کی اگلی گولی ان کے سینوں کے پار نہ ہو۔ پھر بستی کے گرد پہرا بٹھا دیا گیا، اور لوگوں کے ہاتھ پیر کھول کر بستی میں چھوڑ دیا گیا۔ لوگ زور زور سے سانس لینا بھی بھول گئے۔ ہر شخص سہما اور دبکا بیٹھا تھا، اور کسی بچے کی آواز ابھرتی تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جاتا۔ پھر دوسرا حکم جاری ہوا، بستی کے کسی گھر میں چراغ نہ جلایا جائے۔ شمبا کی آمد کا استقبال تاریکیوں سے کیا جائے کہ اب اس کے مخالفوں کی تقدیر میں تاریکی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہی ہوا۔ آج تیسرا دن تھا کہ بستی کے کسی گھر میں روشنی نہیں کی گئی، لیکن شمبا کے احکامات بدستور جاری تھے۔ 2 دن تک وہ بستی میں ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ انہی میں سردار فرعون بھی تھا۔ اب بھلا کس کی مجال تھی کہ شمبا کے خلاف ہتھیار اٹھاتا؟ پھر اس کا تیسرا حکم ملا، تمام لوگ اپنے اپنے مال و دولت کے انبار میدان میں ایک جگہ جمع کر دیں، اور خبردار اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی شے موجود نہ رہے۔ اجناس وغیرہ کے ذخائر بھی وہیں میدان میں جمع کر دیے جائیں، اور ہر وہ شے جو کسی کی ملکیت تھی اب شمبا کی ملکیت میں دے دی جائے کہ جسم کے کپڑوں کے علاوہ کسی کے پاس کچھ باقی نہ رہے۔ اگر اس حکم کی پوری طور پر تعمیل نہ ہوئی اور کسی نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ ہمارا غدار ہے، اور بستی کمالیہ والے غداری کی سزا سے بخوبی واقف ہیں۔ پورا دن اس حکم کی تعمیل میں گزر گیا۔
میدان میں ڈھیروں انبار لگ گئے تھے، کمالیہ والوں کے پاس بہت کچھ تھا۔ کون جانے شمبا کا کوئی نیا حکم ان کی موت کا پروانہ ہی ہو۔ سب کے سب سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھے تھے، بیچارے کھانا پینا بھی بھول گئے تھے۔ بس بچوں کی شکم سیری کے لیے جو کچھ بھی مل رہا تھا وہ اپنے بچوں کے حلق سے نیچے اتار رہے تھے۔ باقی کسی کے منہ میں کوئی چیز نہیں گئی تھی، وہ صرف پانی پی کر ہی گزارا کر رہے تھے۔ اس طرح شمبا شاید ان لوگوں سے اپنی بستی بدر کیے جانے کا انتقام لے رہا تھا، اور یوں یہ بستی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میدان میں جمع ہونے والی اشیاء کی چھان بین ہو رہی تھی، اور اس کی نگرانی کرنے والا شمبا خود تھا اور اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اور ادھر بستی والے جاگ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ وہیں تک محدود نہیں رہے گا۔ پتہ نہیں ظالم شمبا اور کون سے احکامات صادر کریں اور ان لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹیں۔ جو لوگ گرفتار ہو چکے تھے وہ بستی کے دانشور تھے، وہی کوئی مشورہ بھی دے سکتے تھے، لیکن اب مشورہ دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اور پھر بستی کے مکانات میں نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لوگ اپنی مرضی سے دروازوں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ آہن پوش جگہ جگہ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ پوری بستی میں اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ شمبا نے انہیں ہر طرح سے پیس دیا تھا اور وہ اب صرف اپنی موت کے منتظر تھے۔ پھر بستی میں جانے کیا کچھ ہوتا رہا۔ انہوں نے میرے شوہر کو بھی مار دیا، اور پھر میں صرف اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل آئی اور اپنے بچے کے ساتھ ان غاروں میں آ کر چھپ گئی، اور پھر تم لوگ یہاں پہنچ گئے اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ لڑکی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ واقعی یہ ایک کربناک اور عبرتناک داستان تھی۔ کامران اور نعیم خان بے شک مجرم تھے، لیکن پھر بھی اس عورت کی داستان سن کر نہ جانے کیوں ایک دکھ کا احساس ہوا تھا، اور دل نے یہ کہا تھا کہ انہیں ضرور اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی مدد کس طرح کی جائے۔ بہرحال کامران نے کہا، اور لڑکی، کیا تم یہ جاننا چاہو گی کہ اس بستی کا کیا ہوا؟ ہاں بے شک، کیونکہ میرے ماں باپ بھی وہاں تھے، لڑکی نے کہا۔ ہمیں افسوس ہے، اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بستی کا ہر گھر جلا ہوا پڑا ہے، بستی کے مکینوں کی لاشیں بستی کی گلیوں میں بکھری پڑی ہیں، اور اب وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ کامران کے ان الفاظ کو سن کر لڑکی پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، اور وہ دونوں گھبرا کر اس کی صورت دیکھنے لگے۔ لیکن پھر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی، اور کافی دیر تک روتی رہی۔ وہ دونوں یوں ہی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ پھر نعیم خان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس لڑکی کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، بس کرو لڑکی، یہ تو ہونا ہی تھا اور اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن اب تم جس مقصد کے لیے جی رہی ہو وہ پورا کرو، یعنی اپنے بچے کی پرورش۔ ظاہر ہے تم اپنے بچے کی وجہ سے وہاں سے بھاگی تھی، اور اب تمہیں اس بچے کے لیے جینا ہے، لیکن اس طرح ان غاروں میں تم کیسے جیو گی؟ لڑکی نے ان الفاظ کو سن کر اپنا سر اٹھایا اور پہلے نعیم خان پھر کامران کو دیکھا، اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، واقعی اب مجھے اس بچے کے لیے ہی جینا ہے۔ میں اپنا سب کچھ اس بچے پر لٹا دوں گی، اس کی پرورش کروں گی، اب یہی میری جینے کا مقصد ہے، لڑکی نے کہا۔ لیکن اس طرح ان غاروں میں؟ کامران نے کہا۔ نہیں، ہم ان غاروں میں نہیں رہیں گے۔ ان غاروں سے نکل کر کچھ دور تک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ گھنے جنگلوں پر ختم ہوتا ہے، اور جنگلوں کی مغربی سمت میں ایک بستی آباد ہے جسے چمن بستی کہتے ہیں۔ تم دونوں مجھے وہاں تک لے چلو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ لڑکی خاموش ہو گئی اور اب اس بات کی منتظر تھی کہ وہ اس سلسلے میں اس سے کیا کہتے ہیں۔ نعیم خان کامران کی طرف پلٹا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ زندگی میں لاتعداد جرم کیے تھے، برائیاں کی تھیں، اور مختلف چکروں سے ہوتے ہوئے یہاں آ پھنسے تھے، لیکن بہرحال دل میں یہی خیال تھا کہ اس مظلوم لڑکی کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ غالباً نعیم خان کامران کے اشارے کا منتظر تھا، اور کامران نے سر ہلایا اور اس بات کی تائید کی کہ اس کی مدد کرنا ہوگی، اور کامران کے اس عمل سے نعیم خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ لڑکی کی طرف پلٹا اور بولا، لڑکی، ہم لوگ تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں یہاں سے کب چلنا ہوگا؟ کل سورج ڈھلنے کے بعد ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے، اور کوشش کر کے ان جنگلوں تک پہنچ جائیں گے تاکہ اگلے دن کی روشنی تپتے پتھروں پر نہ گزرے۔ پھر جنگل سے گزرتے ہوئے ہم اس جگہ کی طرف جائیں گے جہاں چمن بستی آباد ہے، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو بھی آرام کر۔ ابھی نعیم خان نے نہیں کہا تھا کہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر لو پڑی، اور نعیم خان احمقوں کی طرح کامران کی صورت دیکھنے لگا۔ بعض اوقات ایسی ہی بات کہہ جاتا تھا کہ بس سر پیٹنے کو دل کرے، یعنی جس عورت کے ماں باپ شوہر کو کتے کی موت مار دیا گیا ہو، اس سے بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم آرام کرو۔ بہرحال وہ دونوں اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ لڑکی بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی، وہ لوگ بھی خاموش تھے، غرض یہ کہ ایک عجیب سی فضا تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولی، اور تم لوگ، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟
ہم لوگ مسافر ہیں اور اتنی دور سے آئے ہیں کہ بہت لمبے عرصے میں ہم نے یہ سفر کیا ہے، نعیم خان نے کہا۔ لیکن تم لوگ ہو کون؟ لڑکی بولی۔ جو بھی ہیں، ہم تیرے ہمدرد ہیں۔ شکریہ ہے میرے ہمدردوں، میں تمہاری کہانی سننے کے لیے اصرار نہیں کروں گی، لیکن اتنا تو میں بتا دوں کہ تمہیں اس ہمدردی کا صلہ ضرور ملے گا، لڑکی نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اسے تنہائی فراہم کر رہے تھے اور اسی لیے خاموش تھے۔ ظاہر ہے ابھی وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکلنے پا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تب کامران نعیم خان سے مخاطب ہوا۔ کہو نعیم خان، کیسا لگا یہ روپ تمہیں؟ یار، زندگی واقعی میں اسی چیز کا نام ہے، نعیم خان نے کہا۔ کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے یہ سوچا تھا کہ کبھی پروفیسر اسپارکو سے واسطہ پڑے گا اور اس کے ذریعے اس انوکھی دنیا میں آنے کا موقع ملے گا؟ اور اب دیکھو، ایک ایسی جگہ ہم لوگ موجود ہیں جس کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے، فی الحال اس لڑکی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد اس منحوس بوڑھے کو آواز دیں اور اس سے کہیں کہ وہ ہمیں اس نیلی پاتال سے باہر لے چلے۔ اس سے اچھی وہ جیل تھی جہاں بربریت کا ایسا عالم تو نہ تھا، نعیم خان نے کہا۔ ویسے نعیم خان، کچھ وقت یہاں گزارنا چاہیے، کامران نے کہا۔ اماں، بالکل ہی سٹیا گئے ہو گیا، نعیم خان نے کہا۔ میں تمہیں 60 سال کا لگتا ہوں، کامران بولا۔ میرا مطلب ہے، نعیم خان نے کہنا چاہا۔ کیا مطلب ہے؟ پروفیسر اسپارکن تو شاید بھول ہی گئے ہو کہ اتنی بے دردی سے ہم نے اس کی گردن اتاری تھی، اور جب ہم واپس اس جگہ پہنچے تھے تو… نعیم خان اس منظر کو یاد کرنے لگا اور پھر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ واقعی یار، جب تک کوئی اسپارکو نہ چاہے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، چنانچہ مجبوراً اس وقت تک ہمیں یہیں رہنا پڑے گا جب تک اسپارکو ہمیں واپس اپنی دنیا میں لے کر جائے۔ پھر وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ فرض یہ کہ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ پہنچا جب انہیں یہاں سے روانہ ہونا تھا، اور وہ تینوں اس غار سے نکل آئے تھے۔ پھر لڑکی نے ایک جانب رخ کیا اور وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ بچہ لڑکی کی گود میں ہی تھا اور اس وقت جاگ رہا تھا۔ وہ بچہ بہت ہی پیارا تھا۔ بہرحال سفر کا آغاز ہوا تھا اور ان دونوں نے خود کو تقدیر کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ تقدیر ابھی نہ جانے کہاں کہاں لے کر جائے گی اور کیا کیا رنگ دیکھنے پڑیں گے۔ سفر طے ہوتا رہا۔ پہاڑی سلسلہ کافی طویل تھا، لیکن لڑکی کے کہنے کے مطابق یہ سفر رات کے دوران طے ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دن کی روشنی میں جنگل تک پہنچ جاتے۔ سو یہی ہوا۔ سورج ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہونے پایا تھا کہ انہوں نے کافی فاصلے پر درخت لہلاتے ہوئے دیکھ لیے۔ ان درختوں میں انہیں ناریل کے درخت بھی نظر آئے تھے اور ہماری رفتار تیز ہو گئی۔ پورے دن کے بعد کوئی کھانے پینے کی شے نظر آئی تھی اور اسے دیکھ کر دل بے قابو ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے وہاں پہنچیں اور ان ناریلوں کو توڑ کر پیٹ کی آگ بجھائیں۔ چنانچہ وہ تینوں ہی تیزی سے دوڑنے لگے۔ بچہ اس وقت کامران کے ہاتھوں میں تھا اور وہ دوڑنے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چند لمحات کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ناریل کے درخت موجود تھے۔ 2 منٹ تک نعیم خان رکا رہا، پھر سے بندروں کی طرح درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی پھرتی تو کامران جیل میں بھی دیکھ چکا تھا، اور اب پھرتی کا ایک اور مظاہرہ میرے سامنے تھا۔ اس نے نہایت اطمینان سے 3-4 ناریل توڑ کر نیچے پھینکے، جو توشالہ نے آگے بڑھ کر پکڑ لیے۔ پھر نعیم خان نیچے اتر آیا اور کامران نے بچہ توشالہ کو دے دیا اور وہ دونوں ناریل توڑنے لگے۔ ایک ناریل توشالہ کو دیا اور دوسرے ناریل وہ دونوں لے کر بیٹھ گئے۔ پھر پہلے ناریل کا پانی پیا اور اس کے بعد گودا کھایا گیا اور کچھ دیر کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ایک انتہائی آرام دہ جگہ تھی اور یہاں کچھ عرصہ بآسانی گزارا جا سکتا تھا۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے اور اس کے بعد آگے کا سفر شروع کیا جائے۔ نعیم خان نے کہا، بے شک یہاں خطرناک جانور ضرور ہوں گے اور ہمیں ان سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے نعیم خان، جب ہم کسی جگہ قیام کے لیے رکیں گے تو ہم دونوں میں سے ایک کو پہرا دینا ہوگا۔ بے شک ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، لیکن ہتھیار ہے، لڑکی نے کہا اور دوڑ کر ایک درخت کی آڑ میں پوشیدہ ہو گئی، اور جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی چمکدار خنجر تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، بے شک یہ ہتھیار جانوروں سے جنگ کرنے کے لیے ناکافی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے کئی کام لے سکتے ہیں۔ مثلاً اس کے چوڑے پھل سے درختوں کی شاخیں کاٹ کر اور انہیں نوکدار بنا کر بھالے جیسا بنا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اچھی ترکیب ہے، اور نعیم خان اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ 2-3 مضبوط شاخیں کاٹو اور اس خنجر کی مدد سے انہیں نوکدار بنا دو، کامران نے کہا۔ سو نعیم خان نے ایسا ہی کیا۔ جنگل میں کافی دور اندر چلا گیا تھا اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں شاخوں کا ایک گٹھڑ موجود تھا۔ پھر اس نے ان کی چھلائی شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں 4-5 شاخوں کو نوکدار بنا دیا تھا اور انہیں احتیاط سے سنبھال کے رکھ لیا گیا۔ بہرحال
فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ مزید ایک آدھا گھنٹے تک یہاں رکنے کے بعد آگے کا سفر شروع کریں۔ تو شالہ کا بچہ نہ صرف خوش شکل تھا بلکہ خوش مزاج بھی معلوم ہوتا تھا، اور اس پورے سفر میں اس نے انہیں تنگ نہ کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ درختوں پر موجود پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور توشالہ اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ سورج غروب ہونے تک کا سفر جاری رکھا جائے اور اندھیرا ہونے تک کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے وہاں قیام کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور انہوں نے ایک ایسے درخت کا انتخاب کیا جو زمین سے بہت اونچا تو نہ تھا، لیکن اس کی شاخیں کچھ اس طرح آپس میں جڑی ہوئی تھیں کہ ان پر بآسانی قیام کیا جا سکتا تھا۔ پھر انہوں نے پہلے تو توشالہ کو اوپر چڑھایا، پھر نعیم خان اوپر چڑھا، اور کامران نے بچے کو احتیاط سے اونچا کر کے نعیم خان کو پکڑایا، اور اس کے بعد میں خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ظاہر ہے یہاں کئی پھلدار درخت موجود تھے، اور نعیم خان نیچے اتر کر کئی پھل توڑ لایا تھا۔ بہرحال پھل کھا کر انہوں نے پیٹ بھرا، اور پھر کامران نے نعیم خان سے کہا، نعیم خان، تم اور توشالہ چاہو تو بھرپور آرام کرو، میں جاگ رہا ہوں۔ ویسے تو توشالہ ہمیں مزید کتنے دن لگیں گے؟ کامران نے پوچھا۔ بس ایک سورج اور ایک چاند اور، ہمیں جنگل کے راستے میں گزارنا ہوگا، اور اس کے اگلے سورج چڑھنے تک ہم چمن بستی میں ہوں گے۔ ایک سورج اور ایک چاند؟ نعیم خان حیرانی سے بولا۔ دنوں کا حساب ہے نعیم خان، کامران نے کہا۔ کیا مطلب؟ نعیم خان بولا۔ مطلب یہ کہ ہم کل بھی اپنا سفر کریں گے، اور پرسوں صبح ہم لوگ چمن بستی میں ہوں گے، کامران نے کہا۔ بالکل ٹھیک، توشالہ نے کہا۔ لیکن توشالہ، ایک درخواست ہے تم سے۔ کیا؟ توشالہ نے کہا۔ تم بستی والوں پر یہ ظاہر نہیں کرو گی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے طور پر کسی طرح بستی میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر ہم سے ہمارے بارے میں کوئی پوچھے گا تو ہم بھی اسے شمبا کا شکار بتا دیں گے، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، توشالہ بولی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم لوگ سستا لو، میں جاگ رہا ہوں، کامران بولا۔ پھر وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ درختوں کی جڑی ہوئی شاخوں کے درمیان یہ لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ توشالہ اپنے بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے تھی، نعیم خان بھی خاموش تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد دونوں اونگنے لگے، اور کامران آہستگی کے ساتھ درخت سے نیچے اتر آیا تھا اور درخت کے نیچے ٹہلنے لگا تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کامران ٹہلنے کے انداز میں واپس آ رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ اسی درخت سے کوئی چیز نیچے آئی ہے، اور کامران نے جھٹ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بچے کو نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اسی سیدھ میں بھاگا، اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آرام سے بچے کو کیچ کر لیا۔ بچہ اس آفت سے پریشان ہو کر جاگ گیا تھا اور رونے لگا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اپنے کندھے سے لگا لیا، اور تھوڑی سی تگ و دو کے بعد بچے کو چپ کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ توشالہ شاید گہری نیند میں سو گئی تھی۔ نعیم خان بھی اپنی جگہ مست تھا، اور یقیناً توشالہ کی نیند گہری ہو گئی تھی جب ہی اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، اور جس کے نتیجے میں یہ بچہ نیچے آ رہا تھا۔ لیکن بس خدا کو اس بچے کی زندگی عزیز تھی کہ اسے ایک خراش تک نہ آئی۔ پھر بچہ کامران کے کندھے سے سر لگائے لگائے سو گیا، اور کامران مزید کچھ دیر ٹہلنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اسی عالم میں رات گزر گئی، اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ دونوں جاگ اٹھے۔ توشالہ نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی گود کی طرف دیکھا، اور پھر ادھر ادھر۔ پھر اس کی نظر نیچے پڑی، اور بچے کو کامران کی گود میں دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں نیچے اتر آئے، اور توشالہ نے لپک کر بچے کو گود میں لے لیا۔ وہ دراصل تم گہری نیند سو گئی تھی، چنانچہ اس خیال سے کہ کہیں بچہ نیچے نہ گر پڑے میں اسے لے کر نیچے آ گیا تھا، کامران نے کہا۔ بھائی، آپ کا بہت بہت احسان ہے، یہ واقعی اگر یہ گر پڑتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا، توشالہ نے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، نعیم خان، کامران نے کہا۔ یس باس، نعیم خان بولا۔ ڈیوٹی؟ باس 5 منٹ درکار، ابھی ذخیرہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نعیم خان جنگل میں ایک سمت دوڑ گیا، اور 5 منٹ میں اس نے کئی طرح کے پھل جمع کر لیے۔ ویسے نعیم خان واقعی بہت پھرتیلا تھا، اور اس کا مظاہرہ میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھلوں کا ناشتہ کیا، اور اس کے بعد سفر کا آغاز کر دیا۔ پھر دوسرے دن اور دوسری رات بھی گزر گئی۔ تیسرے دن بھی انہوں نے سفر جاری رکھا، اور اس وقت جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، انہیں ایک بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے بڑے مکان، اور ان مکانوں کے درمیان لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ توشالہ کہنے لگی، تھوڑی دور چل کر بستی کا بڑا دروازہ آ جاتا ہے، اس بڑے دروازے سے اندر داخل ہو کر بستی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، توشالہ نے کہا۔ توشالہ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اس بڑے دروازے کی بجائے کسی اور جگہ سے اس بستی میں داخل ہوں؟ کامران نے پوچھا۔ بستی کے چاروں طرف ایک دیوار سی بنی ہے، لیکن اس دیوار کو پار کیا جا سکتا ہے، توشالہ نے کہا۔ کس طرح؟ نعیم خان نے کہا۔ بھائی، زیادہ تر علاقہ جنگل پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے جب بستی کے آس پاس درخت نظر آ رہے ہیں تو درختوں پر چڑھ کر دوسری طرف کودا جا سکتا ہے، کامران نے کہا۔
ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو شالہ نے تائید کی۔ پھر وہ کہنے لگی، اور میرے بھائیوں، میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے اس سفر میں میری بھرپور مدد کی۔ میں تمہارا یہ انسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اور ہاں، ایک بات اور۔ کیا؟ نعیم خان نے پوچھا۔ یوں تو اس بستی میں تم اپنے طریقے سے داخل ہوگے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو شیراک کا نام بے دھڑک لے لینا اور کہنا کہ تم اس کے مہمان ہو۔ اصل میں شیراک اسی بستی کا بہت ہی معزز آدمی ہے اور میرے ماں باپ کا احسان مند، کیونکہ وہ میرے ماں باپ نے ایک مرتبہ اس کی جان بچائی تھی، اور اب میں اسی کے پاس رہوں گی اور اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ چنانچہ کوئی بھی افطار پڑے تو تم بلا جھجک شیراک کے پاس چلے آنا۔ تو شالہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بہت مہربانی، کامران نے کہا۔ بہرحال لڑکی نے گلوگیر آواز میں ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر بچے کو سینے سے لگائے اس طرف چل پڑی جہاں بستی کا دروازہ موجود تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ کھڑے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر کامران نے نعیم خان کی طرف دیکھ کر کہا، کہو نعیم خان، کیا خیال ہے، بستی کو اندر سے دیکھا جائے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، اور ظاہر ہے خطرے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، نعیم خان نے کہا۔ لیکن ٹھہرو، کامران بولا۔ کیا ہوا؟ نعیم بولا، اگر ہم توشالہ کے ساتھ بھی بستی میں داخل ہوں تو کیا حرج ہے؟ ظاہر ہے یوں بھی ہم توشالہ کے ساتھ تو نہیں رہیں گے، تو پھر کیوں نہ ہم بستی میں بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہوں اور شیراک پر بھی اپنا تاثر قائم کریں؟ کامران نے کہا۔ یہ بات تو ہے، پھر اب کیا کریں؟ توشالہ کو روکو، وہ زیادہ دور نہیں گئی، دیکھو وہ جا رہی ہے، کامران نے کہا، اور نعیم خان پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ آن کے آن میں سے توشالہ کو جا لیا۔ توشالہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر بولی، خیر تو ہے میرے بھائی، کیا بات ہے؟ توشالہ، ہم بہت سی ایسی باتیں نہیں کر سکے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا ذہن الجھا ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکے۔ توشالہ نہ سمجھنے والے انداز میں نعیم خان کو دیکھتی رہی۔ کامران بھی قریب پہنچ ہی گیا تھا۔ کامران نے کہا، اصل میں ہم ان علاقوں میں اجنبی ہیں، ہم اپنے آپ کو پوشیدہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی اور ہم آگے کے سفر سے محروم رہیں گے۔ کامران نے کہا، میرے بھائیوں، تم سے جدا ہونے کو میرا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن میں بے یارو مددگار تمہیں رکنے کی دعوت کیا دیتی؟ بے شک شیراک بہت اچھا انسان ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو شالہ نے کہا، ہمیں صرف اتنی مہلت درکار ہے کہ ہم یہاں کے نقشوں سے واقفیت حاصل کر لیں۔ کامران نے کہا، میرا خیال ہے کہ شیراک اتنا اچھا انسان تو ہے کہ اس صورتحال کو سمجھ کر تمہاری مدد کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بستی میں داخل ہوتے ہی اس بستی کے لوگوں نے توشالہ کو اور انہیں اس طرح تپاک سے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئے تھے۔ لیکن جب ہر شخص کی پیشکش کو ٹھکرا کر توشالہ نے شیراک کے آگے سر جھکایا تو شیراک نے اس کا سر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا اور بولا، مجھے تیری بستی کی مکمل داستان معلوم ہے توشالہ۔ کاش میں بے بس انسان کوئی ایسا ذریعہ حاصل کر سکتا جس سے تیری اور بستی والوں کی مدد ہو سکتی، لیکن تقدیر نے کچھ ذمہ داریاں میرے سپرد کی ہیں، تو بھی آ گئی ہے، اس سے اچھی تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ شیراک اپنی آبادی میں صاحب ثروت انسان تھا اور اس کی بہت سی زمینیں وہاں موجود تھیں، چنانچہ وہ ایک خوشحال حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے ان سب کی بہترین خاطر مدارات کی۔ اس خاطر مدارات سے فارغ ہو کر توشالہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے شیراک کو اپنی کہانی سنانا چاہی، تو شیراک نے کہا، نہیں توشالہ، مجھے ان دردناک لمحات کے بارے میں کچھ نہ بتا، میں تجھے دکھاؤں کہ میں کیسے کرب سے گزر رہا ہوں۔ اور پھر شیراک ان لوگوں کو جہاں لے کر گیا وہ وہاں ایک تہہ خانہ تھا۔ اس تہہ خانے میں بستر وغیرہ لگے ہوئے تھے، ان میں سے 2 بستروں پر 2 قوی ہیکل جوان آنکھیں بند کیے ہوئے دراز تھے۔ توشالہ نے ایک لمحے میں انہیں پہچان لیا، ان میں سے ایک جیوا تھا اور دوسرا اس کا بھائی شبان تھا۔ توشالہ کے منہ سے دکھ بھری آواز نکلی، یہ دونوں ہماری بستی کے قابل فخر نوجوان تھے۔ توشالہ نے کہا، ہاں بیٹھو، میں تمہیں ان کی کہانی سناتا ہوں۔ شیراک نے کہا، اور پھر کچھ لمحے تک جیسے وہ اپنے ذہن میں اس کہانی کو مربوط کرتا رہا۔ اس کے بعد غمزدہ آواز میں بولا، اس وقت شمبا شیطان صرف شمبا بستی میں قہر و غضب کے طوفان برپا کر رہا تھا۔ بستی کے ایک بہت بڑے لیکن تاریک مکان میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا ایک بستر پر بیٹھا ہوا اپنے سامنے موجود خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پوتے تھے۔ بوڑھا اپنے بیٹے کی موت کے بعد ان دونوں پوتوں کو اپنے سینے پر لگے ہوئے زخموں میں سموئے ہوئے تھا۔ بوڑھے کی بیوی اس کے گھر میں ہی تھی اور اس کی بہو بھی، یعنی ان بیٹوں کی ماں۔ یہ خاندان صرف 4 افراد پر مشتمل تھا۔ بوڑھے کے پوتے بہت ہی چاقو چوبند اور توانا تھے۔ ان دونوں جوانوں کے علاوہ بوڑھے کی اور کوئی کمائی نہیں تھی اور اس نے ان کی بہترین پرورش کی تھی۔ دونوں ہی چاقو چوبند، پھرتیلے اور بہت ہی خوش مزاج انسان تھے، لیکن اس وقت سب پر شمبا کی صورت میں تباہی نازل تھی۔ پھر بوڑھا ان دونوں جوانوں سے مخاطب ہوا، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کی رگوں میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہر کام کرنے کے قابل ہو، لیکن میرے بچوں،
یوں سمجھ لو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا اور کون ہے؟ تمہیں کھونے کے بعد میرے پاس جینے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، میری تو زندگی ہی کیا ہے، میں تو اپنے آپ کو کسی کے بدلے موت کے لیے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ تمہاری ماں کا ہے۔ بوڑھے نے کہا، بابا، تو نے ہمیں جو تربیت اور طاقت بخشی ہے وہ اس قدر ناکارہ نہیں ہے کہ جو ذمہ داری ہم نے اپنے کاندھوں پر لی اسے پورا نہ کر سکیں۔ ایک نوجوان نے کہا تھا۔ تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں اپنے اس کمبخت دل کو کیا کہوں؟ پوری بستی خوف کا شکار ہے اور ہر شخص عقل سے کام لینا چھوڑ چکا ہے۔ اس وقت بھلا کون ہے جو منصوبہ بندی کر سکے؟ ان حالات میں میرے بچوں، میں تمہیں اس کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ دیکھ رہے ہو بابا، اس کمینے شمبا نے بستی میں کیا اندھیرا مچا رکھا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کل کا دن کیا ہوگا اور وہ کون سا نیا حکم دے دے۔ ہمیں بستی کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے، ورنہ بعد میں ہمارے بارے میں بھی حکم صادر ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی صورت میں صرف پچھتاوے رہ جائیں۔ ایک نوجوان نے کہا، میں تم دونوں سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ میرے بچوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو، وہ کیا کہتی ہے؟ عورت نے گردن اٹھا کر ڈبڈباتی نگاہوں سے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا اور بولی، اگر میرے دونوں بچے بستی کمالیہ میں کام آ سکتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آفرین ہے تجھ پر بہو، آفرین ہے، بوڑھے نے کہا۔ تو پھر بابا، ہمیں اجازت دو، نوجوانوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ گو کہ تجویز تم لوگوں نے پیش کی ہے، اس میں جتنے خطرات ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے۔ جس زمین دوز راستے سے تم بستی سے باہر نکلنا چاہتے ہو، یہ بارش میں شہر میں جمع ہونے والے پانی کو نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے برسوں سے غلاظت بہتی ہے، اور غلاظت ایسی بدبودار ہوا پیدا کرتی ہے جو انسانی زندگی کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس زمین دوز گزرگاہ میں حشرات الارض بھی ملیں گے اور تمہارا وہاں سے گزرنا بے حد مشکل ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، ہم کسی کام کے لیے نہیں جا رہے ہیں بابا، ہمیں خوفزدہ نہ کرو، ہم ہر قسم کی دشواریوں سے گزر جائیں گے۔ عزم پختہ ہو تو راستے رب عظیم صاف کر دیتا ہے، نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے بچوں، رب عظیم تمہارا ساتھ دے، میں تمہیں دعاؤں کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا۔ دونوں بھائیوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور جیوا نے شبان سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد وہ بوڑھے اور اپنی ماں کے قریب آ گئے۔ دونوں نے ان کی پیشانیاں چومی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ کر رخساروں تک آ گئے تھے۔ جیوا نے کہا، نہیں ماں، بہادر بیٹوں کی مائیں مسکرا کر رخصت کرتی ہیں۔ ہم کوئی شکار کرنے نہیں جا رہے، بلکہ بستی کمالیہ کو بچانے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں۔ شاید ہماری یہ کوشش کارگر ہو جائے۔ تم سب سے قریبی بستی جاؤ گے، بستی کے سردار کو ساری صورتحال بتا کر اس سے مشورہ لینا کہ کیا کیا جائے۔ صرف ایک بستی کے لوگ اس مصیبت پر قابو پانے میں ناکام رہیں تو کسی دوسری بستی کا رخ کرنا۔ دنیا میں ایسی بہت سی غیرت مند بستیاں موجود ہیں جو مصیبت میں پھنسے ہوں کی مدد کرتی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، ہمارا انتظار کرنا بابا، ہم واپس آئیں گے، ہم ضرور واپس آئیں گے، شبان نے کہا، اور اس کے بعد دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شاید یہاں سے روانگی کی تیاریاں وہ پہلے ہی کر چکے تھے، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے تھیلے اپنے شانوں سے باندھے اور ایسے لباس استعمال کیے جو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ثابت ہوں۔ اب گھر سے نکل کر اس جگہ تک جانے کا مسئلہ تھا جہاں زمین دوست راستہ جو گندے پانی کی گزرگاہ تھی شروع ہوتا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ صرف چھپکلیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جہاں کہیں بھی آہٹ محسوس ہوتی وہ رک جاتے۔ زمین دوست گزرگاہ کا فاصلہ ان کے گھر سے بہت زیادہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا راستہ عبور کرنا تھا، لیکن اس راستے کو عبور کرنے میں کافی وقت لگ گیا، چونکہ دشمن شیطان کی جگہ جگہ اپنے گھوڑوں پر سوار گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اس زمین دوست راستے کے دہانے تک پہنچ گئے۔ یہ دہانہ کھلا ہوا تھا اور گندا پانی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف برساتی پانی کی نکاسی ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں دہانے سے نیچے اتر گئے۔ بوڑھے نے درست کہا تھا، یہاں شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن ایک بڑی مشکل کو ٹالنے کے لیے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا ہی ہوگی۔ انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑا لپیٹ لیا اور دونوں تاریکی میں آگے بڑھنے لگے۔ ان کے چلنے کی رفتار بے حد سست تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین کے نیچے دور تک نکل آئے۔ شدید بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا، سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، جسم پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، لیکن دونوں آگے بڑھتے رہے، اور انہیں جب یہ احساس ہو گیا کہ وہ دہانہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور اگر وہ یہاں روشنی کر لیں تو انہیں آگے بڑھنے میں کوئی دقت نہ ہوگی اور اس روشنی میں انہیں نہیں دیکھا جا سکتا، تو دونوں نے اپنے بدن پر بندھے ہوئے تھیلوں میں ہاتھ ڈال کر چربی اور پلور کے بنے ہوئے چراغ نکال لیے جنہیں روشن کر کے روشنی حاصل کی جا سکتی تھی۔ چراغوں نے ان کے لیے راستہ آسان بنا دیا، اور شاید تقدیر ان کی مدد پر آمادہ تھی، کیونکہ چندی گز کے فاصلے پر انہوں نے ایک کالے رنگ کے ناگ کو اپنے راستے میں حائل دیکھا۔ اگر چراغ روشن نہ ہوتے تو اس ناگ کے قریب سے گزرنا پڑتا، اور اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ موذی جانور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا، لیکن روشنی ہوتے ہی سانپ کی تیز پھنکار گونجی تھی۔
اور دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ تب جیوا نے خنجر ہاتھ میں لے لیا اور اسے نوک کی طرف سے پکڑ کر سانپ کا جائزہ لینے لگا۔ شبان نے آہستہ سے کہا، نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے۔ جیوا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہترین نشانے باز تھا اور چاقو پھینک کر مارنے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سانپ کے پھن کا نشانہ لیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے نکلنے والا چاقو سانپ کے پھن میں ترازو ہو گیا تھا۔ موذی جانور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور وہ مدھم روشنی میں اس کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ سانپ کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس آگے بڑھنے اور جیوا نے اپنا چاقو سانپ کے پھن سے نکال کر چاقو کو صاف کر کے دوبارہ اپنے لباس میں رکھ لیا۔ اس کے بعد مدھم روشنی میں وہ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی لیکن وہ دونوں آگے بڑھتے رہے، لیکن دونوں جانتے تھے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سفر اختیار کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی تمام تر قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بالآخر انہیں ایک طویل ترین راستے کا دوسرا سرا نظر آ گیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ دونوں نے فوراً ہی روشنیاں بجھا دیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دشمن یہاں موجود ہے یا نہیں، تاہم ان کا خیال تو رکھنا ہی تھا۔ دونوں کافی دیر تک وہاں رک کر باہر آنے والی آہٹوں کا جائزہ لیتے رہے اور پھر انہوں نے کوئی آہٹ نہ پائی تو جیوا نے شبان کے شانوں پر چڑھ کر اوپر قدم رکھا اور باہر کا جائزہ لینے کے بعد دونوں ہاتھ سوراخ پر ٹکا کر اوپر آ گیا۔ پھر اس نے شبان کو بھی اوپر کھینچ لیا اور دونوں بھائی سیدھے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے کپڑے اتارنے لگے اور پھر تازہ ہوا میں گہری گہری سانسیں لینے سے ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس سفر کے بعد نہ جانے کیوں انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن آگے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ بستی کے چاروں طرف محافظ اپنے گھوڑوں پر سوار گشت کرتے پھرتے تھے، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہاں سے کوئی باہر تو نہیں جا رہا۔ ویسے تو آس پاس کسی کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے سمت کا تعین کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے ٹیلے ان کو چھپانے میں معاون ثابت ہو رہے تھے۔ یوں بھی آسمان کوہر آلود ہو رہا تھا اور روشنی زمین تک نہ پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ تاریکی میں دیر تک موجود رہے ہوں وہ کم از کم اس تاریکی میں مدھم سایوں کی موجودگی کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ انہیں ابھی آگے بڑھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دفتن ہی گھوڑوں کی ہنہناہٹ ان کے کانوں میں گونجی اور دونوں کے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ آواز جہاں سے آئی تھی وہاں سے ان کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ قرب و جوار میں کوئی ایسا ٹیلا بھی نہ تھا جس کے عقب میں پوشیدہ ہوا جا سکتا تھا۔ دونوں پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہ تھا۔ گھوڑوں کی آوازیں 2 بار گونجی اور انہوں نے ان کی سمت کا اندازہ لگایا۔ ایک اونچا ٹیلا ان سے کافی دور موجود تھا۔ یقیناً گھوڑوں کی آوازیں اسی ٹیلے کے عقب سے آئی تھیں اور وہ زمین پر سانس روکے لیٹ رہے تھے۔ ان کی نظریں ٹیلے کا طواف کرتی رہیں۔ گھڑ سوار ٹیلے کے عقب سے برآمد نہ ہوئے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ وہاں رکے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد شبان نے سرگوشی کی، اب کیا کیا جائے؟ وہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بچ کر آگے نکل جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ ہم انہیں ختم کر دیں۔ جیوا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ان کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ شبان نے کہا، وہ کتنے بھی ہوں ہم ضرور انہیں ختم کر دیں گے۔ تو بے فکر رہ شبان، میرا کلہاڑا ان سب کا خون چاٹ لے گا۔ اگر ہم اس کوشش میں مر بھی گئے تو برا نہ ہوگا۔ یہ سب ہماری بستی کے لوگوں کے قاتل ہیں۔ جیوا نے کہا، تو پھر دیر کرنا بیکار ہے۔ شبان بھی پرجوش ہو گیا۔ دونوں نے اپنی کمر سے بندھے ہوئے کلہاڑے سنبھالے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ البتہ ٹیلے تک پہنچتے ہوئے انہوں نے قدموں کی آوازیں پیدا نہیں ہونے دی تھیں۔ ٹیلے کے عقب میں ان کی خوش قسمتی سے صرف 2 محافظ موجود تھے جنہوں نے اپنے آہنی خود اتارے ہوئے تھے اور ٹیلے سے کمر لگائے آرام کر رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ان کے گھوڑے ہوشیار معلوم ہوتے تھے اور کسی اجنبی کی موجودگی کا احساس کر کے کنوتیاں بدل رہے تھے۔ شبان اور جیوا ان پر موت بن کر جھپٹے اور ان کے وزنی کلہاڑے ان کی کھوپڑی کی ہڈیاں کاٹتے ہوئے گردن میں اتر گئے۔ ان میں سے ایک آخری چیخ ابھری اور فضا میں گردش کرنے لگی۔ شبان اور جیوا نے ہوشیار جنگجوؤں کی مانند سب سے پہلے ان کے ہتھیار پر ہاتھ ڈالے اور ان کی بندوقیں قبضے میں کر لیں۔ ان کے کارتوس اپنی تحویل میں لے کر وہ گھوڑوں کی طرف بڑھے اور اچھل کر ان پر سوار ہو گئے، لیکن شاید کچھ اور محافظ بھی آس پاس موجود تھے اور شاید کسی وجہ سے ان کی طرف متوجہ بھی ہو گئے تھے، کیونکہ دوسرے لمحے کئی فائر اور ہوئے اور گولیاں ان کے آس پاس سے نکل گئیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اب انہیں آسانی ہو جائے گی، لیکن گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوتے ہی ان پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس کا قطعی موقع نہیں تھا کہ رک کر جوابی فائر کیے جائیں۔ محافظوں کی سمت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ بے تحاشا گھوڑے دوڑ رہے تھے، لیکن محافظ تعداد میں کافی معلوم ہوتے تھے اور چاروں طرف سے ان پر یلغار کر رہے تھے۔ گولیوں کی بارش سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں پوری طرح ان کی نگاہوں میں ہیں اور وہ بخوبی یہ بات جانتے تھے
کہ بھاگنے والے ان کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں۔ جس سمت شبان اور جیوا کو سفر کرنا تھا وہ اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔